الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محتشم احباب، آج کی گفتگو کا عنوان جہنم اور جہنم کی ہولناکیاں، ایک مختصر سا یہ مضمون ہے. ویسے تو یہ پاک مہینہ جو ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل امیر المومنین آپ کی وصال باکمال کا مہینہ ہے. تو انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک سے آپ کے فضائل و مناقب اور آپ کا خاندانی تعارف جو ہے اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی. گزشتہ جمعہ پر جنت کی نعمتوں کے متعلق جو ہے کچھ عرض کیا تھا، تو آج اسی مناسبت سے جہنم جو ہے اللہ رب العزت نے یہ دائمی عذاب کفار کے لیے رکھا ہے. ہمیشہ عذاب جو ہے، اور بطور سزا اللہ رب العزت نے ایمان والے یعنی جن کے جتنے گناہ ہوں گے ان گناہوں کے مطابق انہیں سزا دی جائے گی، لیکن بالآخر وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو جہنم کیا چیز ہے؟ یہ ایک مکان ہے، یہ ایک جگہ ہے جسے رب ذوالجلال نے زمین کے نیچے بنایا ہوا ہے. اور جنت کو اللہ رب العزت نے آسمانوں پہ بنایا ہے. اب اس کی مرضی ہے کہ ان دونوں کو چاہے تو ساتھ ساتھ کر دے،
وہ قادر ہے، ان کو قریب بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک مکان ہے کہ جس مکان کے اندر اللہ رب العزت اپنے جلال کا، قہار کا اظہار فرمائے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے خود بھی دور رہے ہیں اور دوسروں کو بھی دور رکھا ہے، ان کے لیے اس میں سزا ہے، ان کے گناہوں کے مطابق اللہ رب العزت انہیں جہنم میں سزائیں جو ہے وہ دے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے متعلق، آپ کی زندگی کے متعلق فرمایا کہ تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحے ہر گھڑی جہنم سے پناہ اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس سے پناہ کی ہدایت فرماتے رہتے تھے، اور اس کی ہولناکیوں کا ذکر رسول پاک علیہ السلام فرماتے رہتے، تاکہ ان لوگوں کے دلوں میں رب ذوالجلال کا خوف جو ہے برقرار رہے، اور یہ کوئی بھی نافرمانی کرنے سے پہلے اپنے نتیجے سے واقف ہو۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ الایمان و بین الخوف والرجاء، کہ ایمان خوف اور امید کی درمیانی حالت کو کہتے ہیں کہ بندے کو جہنم کا ڈر بھی ہو اور اللہ رب العزت کی رحمت سے امید بھی ہو جنت کی، تو پھر ایمان ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو مبشر بھی بنایا کہ آپ جنت کی بشارتیں بھی عطا فرماتے ہیں، اور نذیر بھی ہم نے آپ کو بنایا ہے کہ آپ ان کو ڈراتے بھی ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت کی رحمت اور نعمت کی انتہا نہیں ہے کہ انسانی خیالات اور تصورات جہاں تک پہنچیں، جیسا کہ جنت کے متعلق عرض کیا تھا، تو اسی طرح اللہ رب العزت کے غضب و قہر کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ ہر وہ اذیت، ہر وہ تکلیف کہ ادراک کی جائے ایک ادنا حصہ ہے اس کے بے انتہا عذاب کا۔ قرآن مجید میں اس کی متعدد مقامات پر سختیوں کا رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا کہ مسلمان دیکھیں گے اور اس سے پناہ مانگے اور ان اعمال سے بچیں جو اعمال جہنم کی طرف لے کے جانے والے ہیں۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر جہنم جو ہے اس سے بچنے کا حکم جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بچانا چاہتا ہے۔ یہی صفت اللہ رب العزت کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے غلاموں کو جہنم سے ہمیشہ بچاتے ہیں، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک سے کوئی بھی ایسی چیز گزرے جو حضور کی امت کے لیے شاق ہو، حضور کی امت کے لیے عذاب کا باعث بنے، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار فرما دیتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مطلع ابر آلود ہوتا
آسمان پر بادل چھائے ہوتے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام استغفار فرمانے لگ جاتے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ استغفار کرتے، اللہ سے معافی مانگتے، اور جب بارش برس جاتی تو چہرہ اقدس کھل جاتا خوشی سے، مسرت سے۔ ام المومنین عرض کرتی ہے، ایک دن میں نے عرض کیا، اللہ کے بابو ایسے کیوں ہوتا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، جب مطلع ابر آلود ہوتا ہے تو مجھے قوم عاد اور قوم سمود کے عذاب یاد آتے ہیں کہ کہیں میری امت پر آسمان سے پتھر نہ برسنے لگ جائے۔ تو جہنم کا تذکرہ کرنے کا جو مقصد ہے اللہ رب العزت کا اور اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہ ہے کہ میرے بندے بچ جائیں اور اس میں نہ آئیں تاکہ میرے قہر و غضب کا وہ شکار نہ ہو، اور میں انہیں دنیا میں ان کی زندگی میں موقع دوں اور اس کی ہولناکیاں اس کو بیان کروں تاکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام اس سے ڈر کے جو ہے پیچھے ہٹ جائے۔ آج آپ دیکھتے ہیں اگر کسی بچے کو کوئی بچہ بات نہیں مان رہا ہوتا تو اسے ڈرایا جاتا ہے کہ وہ چیز آ جائے گی، وہ آ جائے گی، وہ بلا آ جائے گی، وہ بلا آ جائے گی۔ تو جو ڈرانے والا ہوتا ہے وہ اس سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ اس سے پیار کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ کون ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے یا ماں ہوتی ہے، والدہ ہوتی ہے یا والد ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی اس کا جو اس چیز سے ڈرانا ہے بچے کو، اس کی شفقت اور محبت پر مبنی ہوتا ہے کہ مجھے تم سے پیار ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی چیز آئے جو تمہیں نقصان پہنچائے۔ تو آپ جانتے ہیں رب ذوالجلال کی محبت کہاں اور ماں کی محبت کہاں۔ اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار فرماتا ہے، اسی لیے رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر جہنم جو ہے اس سے بچنے کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے لوگوں بچاؤ اپنے آپ کو، ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو۔ یا اللہ جب ہم ایمان لے آئیں تو پھر ہم کس طرح بچائیں؟ فرمایا عذاب تمہارے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ قوا انفسکم، اور صرف اپنے آپ کو ہی نہ بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ۔ کس سے؟ نارا، جہنم سے، آگ سے بچاؤ۔ تو اس لیے یہ اللہ رب العزت کی اور اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفقت ہے، خصوصی محبت ہے کہ میرے بندوں بچ جاؤ، میں تمہیں زندگی میں، چونکہ یہ دارالعمل ہے، اس میں جہنم سے ڈرا رہا ہوں اور اس سے بچنے کی ترغیب تمہیں دلا رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جہنم کے شرارے، شرارہ کہتے ہیں پھول کو، وہ آگ کے ہوں گے، آگ جتنے بڑے ہوں گے، اونچے اونچے محلوں کے برابر جہنم میں اڑیں گے، گویا زرد اونٹوں کی قطاریں ہوں گے۔ آدمی اور پتھر اس کا ایندھن ہے، اور یہ جو دنیا کی آگ ہے اس آگ کے 70 جزوں میں سے ایک جز ہے۔ جہنم کی آگ کے 70 جزوں میں سے ایک جز یہ دنیا کی آگ ہے، جو سیسے کو پگھلا دیتی ہے، جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، جو سخت سے سخت قسم کی دھات کو پانی بنا دیتی ہے۔ تو جہنم کی آگ اور یہ آگ اتنا فرق ہے کہ وہ 69 حصے، ایک کم 70 حصے جو ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہے۔
عقل کی راہ لینے والا، عقل کے گھوڑے پر سوار ہونے والا جہنم اور جنت دونوں کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی عظمت و شان ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام جنت کا مشاہدہ کیا تو وہ بھی ہمارے لیے، اور جہنم کا مشاہدہ فرمایا تو رسول پاک علیہ السلام نے وہ بھی ہمارے لیے، کہ میں اپنے امتیوں کو جا کے، اپنے غلاموں کو جا کے یہ چیزیں سمجھا سکوں، انہیں بتا سکوں کہ وہ بچ جائیں اس سے۔ تو دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 جزوں میں سے جز ہے، جس کو سب سے کم درجہ کا جہنم میں عذاب ہوگا کہ اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی۔ جہنم کے عذابوں میں سے سب سے جو کم عذاب ہے، جو ہلکا عذاب ہے، وہ ہے کہ اہل جہنم کو آگ کی جوتیاں جو ہیں وہ پہنائی جائیں گے، جس سے ان کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے۔ اتنی سختی رسول پاک علیہ السلام نے جہنم کی آگ جو ہے اس کی بیان فرمائی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس پر ہو رہا ہے، حالانکہ یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ انسان دنیا میں اگر کسی انگارے کے اوپر اس کا پاؤں آ جائے تو آپ سمجھتے ہیں کتنی اذیت ہوتی، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب جوتی ہی آگ کی پہنائی جائے گی، اور ایک بات اس میں یہ ذہن نشین رہے کہ جہنم کے اندر یہ جو عذاب، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ جوتی پہنائی جائے گی تو پاؤں جل جائیں گے پھر آرام آ جائے گا، فرمایا پھر جسم بن جائے گا، اور یہ بار بار اذیتیں اور بار بار تکلیفوں کا سلسلہ جو ہے یہ جاری و ساری رہے گا۔ تو اللہ عز و جل پوچھے گا اس بندے سے کہ اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو سب فدیہ میں دے دے گا؟ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ جس پر سب سے ہلکے درجے کا عذاب ہوگا، اللہ عز و جل اس سے پوچھے گا کہ اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا ساری زمین آج کے اس عذاب سے بچنے کے لیے تو فدیے میں دے دے گا، بدلے میں دے دے گا؟ عرض کرے گا ہاں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ رب العزت نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا، بندہ کہے گا یا اللہ میں ساری زمین جو ہے، ساری جائیداد، سارا پیسہ، ساری دولت، سارا سونا، ساری چاندی دے دوں گا اور تو مجھے اس عذاب سے بچا لے۔ بندہ عرض کرے گا جی یا اللہ میں دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا جب تو پشت آدم میں تھا تو ہم نے اس سے بہت آسان چیز کا حکم دیا تھا۔ یہ بات شاید آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو۔ جب تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا تو بہت ہی آسان چیز کا ہم نے تمہیں حکم دیا تھا۔ یا اللہ وہ کیا تھا؟ فرمایا وہ یہ تھا کہ کفر نہ کرنا، میری ذات کا انکار نہ کرنا، میری ذات کا انکار نہ کرنا، مگر تو نہیں مانا، اور آج ہر چیز دینے کے لیے تیار ہے۔ یا اللہ میری کوٹھیاں بھی لے لے، میرے بنگلے بھی لے لے، بات ہی ختم ہوگی، دنیا کی ساری زمین بھی تیرے نام لگ جائے تو پھر وہ ساری کی ساری تو مجھے دینے کے لیے تیار ہے اس عذاب سے بچنے کے لیے؟ اللہ اکبر۔ میں نے ایک ہی چیز تجھ سے مانگی تھی کہ کفر نہ کرنا، میری ذات کا انکار نہ کرنا، کیونکہ خلقتہ بیدیا، میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور بڑی محبت سے پیار سے سجایا ہے۔ میں نے تجھے بنایا، تو نے میری نافرمانی کی تو مجھے کتنا دکھ ہوا، لیکن میں پھر بھی تمہیں بارہا یہ بتا رہا ہوں بچ جاؤ، بچ جاؤ، بچ جاؤ، بچ جاؤ۔
بندہ عرض کرے کہ یا اللہ اب وہ وقت دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے گا، میں نے ایک ہی شے، اللہ فرماتا ہے کفر نہ کرنا، جہنم کی آگ 1000 برس تک۔ اچھا یہاں پہ ایک اور چیز ہے، قرآن مجید میں بھی موجود ہے، وہ بندے عرض کریں گے یا اللہ ایک مرتبہ مہربانی فرما دے کہ ہم دوبارہ دنیا میں چلے جائیں، کاش کہ وہ ویلا ہمارے ہاتھ آ جائے کہ ہم دنیا میں موجود ہوں اور تیرے نبی کا کلمہ پڑھ لیں، تیرے نبی کے دین کو اپنا لیں۔ اے اللہ ایک مرتبہ موقع عطا فرما دے۔ رب ذوالجلال فرمائے گا ما تقبل منہم، ان کی اس پیشکش کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ عرض کریں گے وَمِثْلَهُ مَعَهُ کہ یا اللہ جو ہمارے پاس دنیا میں تھا اس سے ڈبل ہم سے لے لے، اور ہمیں یہ عذاب جو کم سے کم عذاب ہے وہ کیا ہے کہ جوتے جو ہے وہ آگ کے بنے ہوئے ہوں گے، اور جن کا اثر جو ہے وہ انسان کے دماغ تک پہنچتا ہوگا۔ یہ جہنم کا بیان کر کے بھی کچھ لوگ سیاست کرتے ہیں، لیکن نا سیاست کس قدر، لیکن یہ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے جنت بنائی ہے، مصطفیٰ نے بسائی ہے، رب ذوالجلال نے جہنم بنایا ہے، مصطفیٰ نے بجھایا ہے۔ اب یہ نہیں کہ اللہ رب العزت کے اپوزٹ یا معاذ اللہ رب ذوالجلال کے مخالف سمت میں کھڑے ہو کے حضور نے یہ کیا۔ انہی جملوں پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن آپ کو یہ ڈیپلی چیزیں سمجھنی چاہیے کہ دنیا میں انسان کو ذلیل کرنے کے لیے رب نے نہیں بھیجا، دنیا میں انسان کو عزت کے لیے بھیجا ہے، اور سارے انسانوں میں سب سے زیادہ عزت کس کی ہے؟ میرے مصطفیٰ کی ہے۔ اور مصطفیٰ کون ہے؟ اللہ کے نبی ہے۔ جب رسول پاک علیہ السلام کی عظمت اور شان کی دبے لفظوں میں نفی کی جا رہی ہوتی ہے، دبے لفظوں میں، اور آپ حضرات میں سے اکثر جو ہے وہ کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قبر میں آدھے ہم داخل ہو چکے ہیں، اگر ابھی تک ہمیں یہی نہیں پتا چلا کہ گدھے اور گھوڑے میں فرق کیا ہوتا ہے تو ہمارے لیے یقیناً یہ بڑے افسوس والی بات ہے۔ زندگی کے معاملات کو سمجھ گئے، کاموں کو سمجھ گئے، اور جب دین کی بات ہوئی تو یہ فرقے ہیں جی، یہ ہے، یہ وہ ہے، یہ فلاں ہے، اس وقت سارے پھر اپنے مائنڈ کو خراب کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت ذرا برابر بھی اپنے مصطفیٰ کی بے ادبی کو برداشت نہیں فرماتا، چاہے وہ دبے لفظوں میں ہوتا ہے، چاہے گفتگو کے انداز میں ہو، کہ جس سے آپ کو یہ فیل ہو رہا ہو، آپ محسوس کریں کہ حضور کو عام لوگوں سے ملایا جا رہا ہے، اور اس کو آپ اس جرم کو جرم نہ سمجھیں تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے، محبوب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ٹھیک ہے، رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ محبوب جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے نا، اب یہ نہیں کہ اللہ رب العزت کی معاذ اللہ سامنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو ہے وہ کوئی مخلوق کی کیا جرت ہے خالق کے سامنے، لیکن اختیار بھی اسی رب نے عطا فرمایا ہے، اسی رب نے اختیار عطا فرمایا۔ آپ اس پہ چلے، بات اس طرف چل نکلی تو میں کچھ لوگوں کا ذہن کلیئر کر لوں، شاید آپ کی سمجھ میں بات آئے۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے اور نہ میرے کوئی ذاتی اس سے مفاد ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح کے فتنے کے دور چل رہے ہیں نا، میرے مصطفیٰ کی ذات کو ڈیگریڈ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ جب تک جسم میں جان ہے ایسی فکر سے ہم بالکل اتفاق نہیں کریں گے، نو کمپرومائز۔ سنیے، ہر جگہ پہ مسجد بنی ہوئی ہے، ایک مسجد مدینہ شریف میں بھی تھی، قرآن مجید میں اس کا حکم موجود، اس کی تفصیل موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو
بعض لوگ جب سلام پھیرتے نا، صحیح بخاری شریف پڑھ کے دیکھ لیں، باہر جا کے نبی علیہ السلام کے متعلق یعنی گلہ کرتے، امام کے لیے گلہ کرنا، خطیب کے لیے گلہ کرنا، یہ اس وقت بھی تھا۔ جنہوں نے اللہ کے نبی کو معاف نہیں کیا وہ ہمیں کس طرح چھوڑیں گے؟ انہیں پتہ کوئی نہیں دی۔ اور متعدد مقامات پر میرے مصطفیٰ نے فرما بھی دیا، لوگو تم میری ذات کو اپنی ذات پر قیاس نہ کیا کرو، میری مثل تم میں سے کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ مجھ پہ اللہ کا فضل ہے، میں نبی ہوں۔ حضور فرمایا کرتے تھے کہ تم میرے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہو، مجھے پتہ ہے، امام بخاری نے لکھا ہے کہ رب ذوالجلال نے تمہارے دلوں کی حالت خشوع اور خضوع مجھ پر مخفی نہیں فرمائے۔ میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں لیکن تمہاری ہر حرکت، سجود، رکوع اور دل کی حالت پر بھی اللہ کے فضل سے میری نظر ہوتی ہے۔ اب یہ جملے جو نا، یہ بخاری شریف کے یہ جملے بعض لوگوں سے نہیں برداشت ہوتے۔ میں کسی مسلک کے خلاف نہیں، لیکن ہر وہ شخص جو بے ادبی کرے، چاہے مصطفیٰ کی کرے، اللہ رب العزت کی کرے، رب کی بھی بڑی توہین ہوتی ہے۔ جو بے ادبی کرے اس سے دور ہو جائے۔ بعض لوگ بے ادبی کا جو یہ ہے نا حملہ، یہ بڑا آہستہ آہستہ کرتے ہیں، جب بندہ پھنس جاتا ہے تو پھر کرتے ہیں۔ ابتدان نہیں کہتے، ابتدان کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور یہ منافقین کی علامت ہے۔ وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، اسی تو ہڈے لاڑ ہیں، کفار سے ملتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ دو رنگی چھوڑ دیں، اس لیے کہ یہ آپ دنیا والوں کو تو داؤ لگا سکتے ہیں لیکن رب ذوالجلال سے نہیں داؤ لگا سکتے۔ اللہ کو دھوکہ دینے والے خود برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ بعض نہ آئے تو اللہ رب العزت نے، انہوں نے حضور اسلام کے علم پاک پہ بڑی تان کی، اور حضور صلی والسلام کے متعلق بڑے عجیب و غریب کلمات جو کہے گئے۔ حضور برداشت فرماتے رہے، کہا انہیں کرنے دیں۔ نمازیں مصطفیٰ کے پیچھے، گلہ مصطفیٰ کا، بات پہ غور نہیں کر رہے آپ۔ بات یہی کہتے تھے کہ انہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہوتا ہے۔ نظریں نہ چرائیے، حق بات کو اپنے دل میں بسائیے۔ نظریں نہ چرایا کریں، حق بات کو اپنے دل میں بسایا کریں۔ یہ تعلق نہیں قبر میں جائیں گے، قبر میں صرف ایک ہی تعلق جائے گا جو مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، اور مصطفیٰ کے وسیلے سے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے۔ نبی کا مقصد ہی کوئی نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نبی کو درمیان سے ہٹا کے فیض نہیں دے سکتا تھا۔ یہ آزمائش ہے کہ میں اپنے بندے کو شان دوں گا، دیکھوں گا تم میری عطا پر راضی ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے۔ حضور خاموش رہے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب بس کرو۔ یا اللہ کیا ہوا؟ فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ فرمایا محبوب یہ اب بات نہیں چلے گی، آپ رحمت للعالمین ہیں، انہیں معاف کرتے رہے، لیکن گلہ تیرا کرنے والا اور تیرے پیچھے کھڑا ہو، اب مجھ سے نہیں برداشت ہوتا۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، یہ قرآن ہے، کسی فرقے سے منسلک شخص کی بات نہیں کر رہا میں، قرآن ہے، اس کی تفسیر ان آیات کی پڑھ کے دیکھیں آپ۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، فرمایا جو پہلے ہوتا رہا نا، جس حالت پر مومنین رہے، رب نے فرمایا محبوب اب میں نہیں رہنے دوں گا۔ تیرے بارے میں تیرے علم پہ تان کریں، انہیں پیچھے کا کوئی پتہ نہیں چلتا، حالانکہ تم بتا بھی رہے ہو، میں تمہارے رکوع بھی دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے سجود بھی اللہ کے فضل سے دیکھ رہا ہوں، اور ثبوت قرآن میں بھی ہے، عیسیٰ کی شان بھی موجود ہے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم گھروں سے کھا کے آتے ہو۔ غیب یہ نہیں تو کیا ہے بتائیے ذرا، مجھے تو کوئی پتہ نہیں نا کہ آپ گھر سے کیا کھا کے آئے۔ قرآن کہتا ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں گھر سے کیا کھا کے، مرچیں کھا کے آئے ہو، انڈا کھا کے آئے ہو، نمک کھا کے آئے ہو، کیا چیز کھا کے، میں بتاتا ہوں۔ اور لوگ جاتے تھے
اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام بتاتے تھے، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وما تدخرون فی بیوتکم، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے جو گھروں میں چھپا کے آتے ہو میں وہ بھی بتاتا ہوں۔ تم کہتے ہو یہ خاصہ خدا ہے، بس اللہ کا خاصہ ہے، تو پھر قرآن میں یہ شان اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی عیسیٰ کو کیوں دی ہے؟ چلیے حدیث کو جوڑیں، آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، اللہ فرماتا ہے میں اپنے نبیوں کو عظمت دیتا ہوں، شان دیتا ہوں۔ لیجئے جناب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل آ گئے، کہا محبوب آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، یہ اس دور میں بھی تھا، تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، اب میں انہیں چٹا ننگا کروں گا، حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ پاک سے پلید کو میں جدا کروں گا۔ یا اللہ تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو کر سکتا ہے۔ رب ذوالجلال کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لینا شروع کر دیے، محبوب میرا حکم ہے، میرا حکم ہے، ان کو ایسے مسجد سے باہر نہیں نکالنا۔ آپ کو یہ جملہ بڑا عجیب سا لگتا ہوگا، مسجد سے باہر نہیں نکالنا، عجیب لگ رہا ہے نا؟ تو پھر اعتراض کیجیے اللہ کے نبی پر سب سے پہلے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، کھڑا ہو جائے، کھڑے ہو، فلاں بن فلاں کھڑا ہو جائے، 450 کے قریب کھڑا کر دیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ جس مسجد میں 450 بندے کو اللہ کا نبی کھڑا کرے، کس لیے؟ کہ تم منافق ہو، اس کے پلے کیا رہ جاتا ہے؟ اسے تو عیسائی ہو جانا چاہیے، اسے یہودی ہو جانا چاہیے، کہ لو جی امام صاحب نے ہمیں مسجد میں کھڑا کر دیا کہ تم منافق ہو۔ اگر میری بات پہ آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ قرآن کی ان آیات کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں، 4 پارے میں کھڑے ہوتے گئے، جو نہیں کھڑا ہوتا تھا حضرت عمر گھوری ڈالتے تھے، اوے سنا نہیں مصطفیٰ نے ہو نا کھڑا، کھڑے ہوئے تھے۔ صحابہ حضور کی جانب دیکھ رہے ہیں اور کانپ رہے ہیں کہ کہیں کسی کے ایمان میں ہلکی سی کمزوری نہ ہو کہ وہ آج کھڑا ہو گیا تو وہ جہنم میں گیا۔ کانپ رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، مصطفیٰ جلال میں ہیں اور حکم کس کا آیا ہے؟ تو یہ حقیقت کو جھٹلایا تو نہیں جا سکتا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، ان آیات کی تفسیر جو ہے، اور یہ آیات بہت کم پڑھی جاتی ہیں اس لیے کہ اس میں پھر بڑے بڑے لوگ آ جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، اس لیے یہ مضمون ہی بیان نہیں کیا جاتا، چھپایا جاتا ہے اس کو، نہیں جی فتنے پھیلتے ہیں، فساد پھیلتے ہیں۔ جب میاں نواز شریف پی ٹی آئی والوں کو مارتا ہے یا پی ٹی آئی والے نواز شریف کو مارتے ہیں، اس وقت فتنے کو نہیں ہوتے؟ نہیں سمجھ کیوں جی؟ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ اسٹیج میاں نواز شریف صاحب کا ہو اور وہاں پہ خطاب جو عمران خان کر رہا ہو؟ کیوں؟ سوال ہے آپ پہ۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ اسٹیج عمران خان کا ہو اور خطاب نواز شریف کر رہا ہو؟ کبھی ہوا ہے؟ ایک ڈیرے میں عمران خان کا جلسہ ہو تو دوسرے ڈیرے میں، اسی ڈیرے میں نون لیگ کا ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ یار سارے مسلمان نہیں ہیں، حد ہوگی آپ کی، نہیں سمجھ آ رہی بات ہے۔ کس لیے کہ امن رہے، کس لیے؟ امن رہے۔ بس سیکھ جائیں ان لوگوں سے، امن کو برباد نہ کیا کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسجد سے باہر نکل جاؤ، نکل جاؤ مسجد سے باہر۔ ان میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ وہ شخص تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو یہ گزرا نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا ہے محمد
کوئی کری سی اس نے باتیں کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ الفاظ نہیں کہنا چاہیے جس نے کہا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے، کہنے لگے اوئے عبداللہ کہنے سے مومن نہیں ہو جاتا بندہ۔ آپ نے فرمایا تو نا میرے گدھے کے پیشاب سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ کہ تو میرے مصطفیٰ کے بارے میں بکتا ہے اور دبے لفظوں میں باتیں کرتا ہے۔ یہ حضور کے صحابہ کی سنت ہے۔ سنیے، چلے گئے، مسجد سے باہر نکلے تو انہیں چاہیے تھا نا کہ یہ جا کے چھپ جو جاتے، خاموش ہو جاتے۔ انہوں نے جا کے مسجد بنا لی، جا کے مسجد بنا لی۔ مسجد کا نام کیا؟ مسجد درار۔ یہ بعض لوگوں کا نام اپنا نام درار رکھ لیتے ہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی اپنا نام درار کیوں رکھتے دعات کے ساتھ۔ درار کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ نقصان پہنچانے والا۔ یا اللہ ایسی بات کو چھپایا جائے فتنہ پیدا ہوگا، تو رب فرماتا ہے کہ مصطفیٰ کی عزت اور عظمت کا اظہار تو فتنہ ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کا نام رکھا مسجد، رب نے کہا درار ہے، یہ نافع نہیں ہے، درار ہے۔ یہ کیفیت ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اس مسجد میں اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان ہو رہی ہے۔ حضور کی مسجد نبوی شریف میں بھی کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ بھی کہہ رہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کون کہہ رہے؟ بلال بھی کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں یہ سوال آپ پر چھوڑتا ہوں، ان دونوں میں سے سچا کون تھا؟ بتائیے کون سچا تھا؟ بلال سچا تھا یا عبداللہ بن ابی بن سلول کے رکھے ہوئے وہ لونڈے جو اذانیں وہاں پہ پڑھ رہے تھے وہ سچے تھے؟ ادھر بھی نماز ہے ادھر بھی نماز ہے، ان دونوں نمازیوں میں سے سچا کون ہے؟ مسجد نبوی شریف والا یا مسجد درار والا؟ مسجد نبوی شریف والا سچا ہے نا۔ اور رسول پاک صاحب شریعت ابھی دنیا میں تشریف فرما ہیں، حضور بیٹھے ہوئے ہیں، چند دن گزرے، ادھر بھی نمازیں ہو رہی ہیں ادھر بھی نمازیں ہو رہی ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کچھ سچائی کی علامت ہے؟ کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں جناب اگر برا ہوتا فلاں برا ہوتا تو اسے جنت البقیع کے قبرستان میں ہی دفن کیا جانا تھا۔ کسی شخص کا کسی جگہ پر بیٹھنا، کسی جگہ پر مسلط ہونا اس کی سچائی کی دلیل نہیں ہوتا۔ کعبہ شریف کے اندر 360 بت تھے، اور اقبال نے اس طرف اشارہ کیا تھا کہ خدا را مصطفیٰ کی محبت کو سینے سے نکلنے نہ دینا۔ کہا یہ فاقہ کش، ہماری تو اتنی سوچ نہیں نا جس ماحول کو اس بندے نے دیکھا ہے۔ تم تو دنیا کے جناب 4 رونقی میلے دیکھ کے یہ کہنا شروع کر دیتے ہو یہ ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں جی، ہمیں ڈبل کھلے ذہن کا ہونا چاہیے۔ تو اقبال سے بھی بڑھ کے کھلے ذہن کا تھا، جس نے لندن، برمنگھم، جرمنی، کتنے دنیا کے ملکوں میں گیا اور اس نے رونقیں بھی دیکھی، رعنائیاں بھی دیکھی، روشنیاں بھی دیکھی، لیکن اس نتیجہ پر پہنچا کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں کبھی، اس کے بدن سے روح محمدی نکال دو۔ فرمایا جب مصطفیٰ کی محبت اس کے سینے سے نکل جائے گی نا، اس کو تم ایک چھوٹی سی چھڑی سے بھی مار سکتے ہو، اور جب مصطفیٰ کی محبت اس کے سینے میں ہے اس وقت تک اس کوئی طاقت بھی مسلمان کو زیر نہیں کر سکتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا، یا رسول اللہ آپ بھی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں، ادھر عبداللہ بن ابی بن سلول آپ کا مسجد سے نکالا ہوا نماز پڑھا، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا بابو مجھے ایسی مسجدوں کی ضرورت نہیں ہے جہاں تیری نفرت کی بو آئے، جہاں تیری نفرت کی بو آئے۔
تیرے متعلق پروپیگنڈے کیے جائیں، انہیں یہ نہیں پتا یہ عام انسان ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، اور ایک اس لیول میں مصطفیٰ کی بات کرنا، اللہ کے نبی کی اس لیول میں بات کرنا جو لیول ایک عام انسان کا ہوتا ہے، یہی سب سے بڑی بدبختی ہے اور یہی سب سے بڑی توہین ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی۔ یہ نہیں کہ کوئی گالی دے تو آپ اس کو کہیں کہ یہ جناب اس حضور کو گالی دے رہا ہے، فرمایا یہی بے ادبی ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نام نامی کو عام لوگوں کے لیول پر ڈسکس کیا جائے، عام ڈسکس کیا جائے۔ آپ سمجھتے ہیں نا، صوفے لگے ہوئے ہو اور کرسیاں بھی لگی ہوئی ہو، بندہ امیر ترین ہو، اسے آپ کرسی پہ بٹھا دیں ناراض ہو جائے گا؟ کوئی نہیں کہے گا مجھے صوفے پہ کیوں نہیں بٹھایا؟ تو آپ کہیں وہ بھی کرسی ہے، وہ بھی کرسی، وہ بیٹھنے کی جگہ، وہ بیٹھنے کی جگہ ہے، لیکن جس کیٹاگری میں آپ نے بٹھایا ہے وہ اس کے بیٹھنے کی کیٹاگری نہیں ہے۔ جس کیٹاگری میں آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، وہ کیٹاگری مصطفیٰ کے گفتگو کرنے کی کیٹاگری نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی ذکر پاک کی کیٹاگری یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی ذات کے بعد مصطفیٰ ہے، کوئی اور مصطفیٰ کا ثانی نہیں ہو سکتا۔ ہم رسول اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ان کے لیے سجدہ روا نہیں سمجھتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس طرح کے جملے کہہ جائیں انہیں پتہ نہیں تھا، انہیں یہ نہیں پتا، وہ عام انسان ہے، ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں۔ رب نے فرمایا محبوب مجھے ایسی مسجد کی ضرورت نہیں ہے جس مسجد میں میرے محبوب کی اہانت پر مبنی گفتگو ہوتی ہو۔ یا اللہ پر حکم کیا ہے؟ فرمایا اپنے غلاموں سے کہو اٹھیں، اپنے غلاموں سے کہو اٹھیں۔ یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا ان سے جا کے کہو کہ اس کو گرا دیں۔ آپ یہ بتائیے مسجد گرائی گئی تھی کہ نہیں گرائی گئی تھی؟ گرائی تھی نا۔ کس نے گرائی تھی؟ صحابہ کرام نے۔ میں اس کا مطلب کہیں آپ الٹ نہ سمجھ آنا، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اور حکم کس نے دیا؟ حضور نے۔ حضور کو حکم کس نے دیا؟ اللہ رب العزت۔ اس لیے ہوش کے ناخن لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اس کے شایان شان جو ہے گفتگو بھی کیا کریں، اور شایان شان جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولیں، چھپایا بھی نہ کریں۔ یہ بات یہاں سے چلی تھی کہ بنائے تماشا تو دیکھو کہ فردوس اعلیٰ، بنائے خدا اور بسائے محمد، اس میں مقابلہ نہیں ہے۔ کوئی سمجھنے والا غلط سمجھ سکتا ہے، اس میں مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ خالق ہے، مصطفیٰ مخلوق ہیں، وہ دینے والا یہ لینے والے، لیکن اختیار اس نے دیا ہے۔ تماشا تو دیکھو کہ فردوس اعلیٰ، بنائے خدا اور بسائے محمد، مطلب کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں وہی جنت کے مکی بنیں گے۔ فرمایا نا 120 صفحے اور ان میں سے 80 صفحے کس کی ہیں؟ فرمایا میری امت کی ہیں۔ اور تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ، بنائے خدا اور بسائے محمد، تماشا تو دیکھو کہ نارے جہنم، جلائے خدا اور بجھائے محمد۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا ہے کہ حضور یہ نہیں کہ رب کے مخالف یہ بات اوور ہو کے معاذ اللہ کر رہے ہیں، رب نے اختیار دیا محبوب جس جس کی تو سفارش کرے گا، جس جس کی تو سفارش کرے گا میں اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جس سے تو منہ موڑ لے گا میں اسے جنت میں داخل نہیں کروں گا۔ تو یہ وہ جہنم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اسے بجھائیں گے۔ تو رب ذوالجلال نے اس کی سختی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میں اتنی وادیاں ہیں کہ بعض ایسی وادیاں ہیں کہ جہنم بھی ہر روز 70 مرتبہ یا اس سے زیادہ ان سے پناہ مانگتا ہے۔
جہنم کے اندر ایسی وادیاں بھی موجود ہیں، ایسی وادی ہے کہ جس سے خود جہنم جو ہے وہ ایک دن میں 70 سے بھی زائد مرتبہ پناہ مانگتا ہے کہ یا اللہ اس سے مجھے جو ہے وہ بچا لینا۔ اور رب کائنات نے، اللہ اکبر، اس میں جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی، جہنمیوں کے بدن سے پیپ جو ہے وہ بہے گا اور پلایا جائے گا۔ اور اس کی گہرائی کتنی ہے کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 برس تک بھی تہ تک نہ پہنچے۔ کتنا بڑا جہنم ہے۔ رب ذوالجلال نے اسے سرکشوں کے لیے جو ہے وہ بھڑکا کے رکھا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں صرف وہی رہ جائے گا جن کو ہمیشہ کے لیے جہنم، خلود فی النار ہے، کفار ہیں، مشرکین ہیں، جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، تو اس وقت اللہ رب العزت جنت اور دوزخ کے درمیان موت کو ایک مینڈے کی صورت میں لائے گا۔ جنت آسمانوں پر ہے، جہنم زمینوں کے نیچے ہے، لیکن یہ رب کی قدرت ہے کہ دونوں کو آمنے سامنے لے آئے گا اور ان کے درمیان میں موت کو اللہ رب العزت ایک مینڈے کی شکل میں لا کر کھڑا کرے گا۔ منادی جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے، اس طرح دیکھیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم نہ ہو جائے۔ جنتی بھی جھانکیں گے، ڈریں گے۔ پھر جہنمیوں کو پکارے گا، وہی دروغہ جو ہے وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ ہمیں شاید جہنم سے باہر نکالا جا رہا ہے۔ جنتی ڈریں گے کہ ہمیں شاید جنت سے نہ باہر نکالا جائے، اور جہنمی خوش ہوں گے کہ ہمیں بلایا گیا ہے، پکارا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے ہمیں جہنم سے باہر نکالا جائے۔ پھر ان سب سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو مینڈا سامنے کھڑا ہے اہل جنت سے بھی اور اہل جہنم سے بھی، حضور فرماتے ہیں پوچھا جائے گا یہ جو مینڈا سامنے کھڑا ہے اسے جانتے ہو یہ کیا ہے؟ اسے جانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں یا اللہ جانتے ہیں، یہ موت ہے۔ پھر کیا ہے؟ موت ہے۔ پھر اس مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا، گو کہ موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ رب کائنات کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اہل جنت کے لیے ہمیشگی ہوگی، اب مرنا نہیں ہے، اور اہل نار کے لیے بھی ہمیشگی ہوگی کہ اب تمہارے لیے موت نہیں ہے، تم جہنم میں سڑتے رہو گے، پھر زندہ کیے جاؤ گے، پھر سڑتے رہو گے، پھر زندہ کیے جاؤ گے، پھر سڑتے رہو گے، پھر زندہ کیے۔ اس وقت ان کے لیے خوشی پر خوشی ہے، اہل جنت کے لیے خوشی پر خوشی ہے، اور اہل جہنم کے لیے غم پر غم ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور یہ بات ساری حضور کی ذات پہ ختم ہونی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا اس لیے کہ میں ان کا امتحان لے سکوں۔ کبھی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ایسے الفاظ سے نہ تعبیر کریں، ایسے الفاظ ان کے لیے استعمال نہ کریں جو عام لوگوں کے الفاظ ہوں۔ عام لوگوں کے الفاظ سے حضور کے ذکر کو کرنا لوگ اس کو بے ادبی نہیں سمجھتے، اور یہ سب سے بڑی بے ادبی ہے۔ اور اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین متین ہمیں عطا فرمایا ہے اس کو سمجھیں، اس پر عمل پیرا۔ حضور نے جس سے روکا ہے اس سے رک جائیں، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں، منع ہو جائیں، اس لیے کہ حضور ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا جہنم میں جانا حضور کو برداشت نہیں ہوتا۔ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ یہ اس وقت ہے جب رسول پاک سے کوئی تعلق ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔